جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں، کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا؟ پاک دامن. بھی نظر جھکانے والے شریف شرفا چاہیے نہیں، ماڈرن چاہیے ماڈرن. تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں. صاحب نے بتایا ہم یو ایس اے میں تھے تو رشتے کی بات چلی، لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے، تو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ کیونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے، وہ ان کو برا لگا، یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کرنے، تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے؟ یہ بھی سچا آ گیا، جھوٹا نہیں ہے یہ بھی. تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. مفتی صاحب قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھو اس کا ایک غلط مطلب ہے، ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں، لہذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی. یہ غلط مطلب ہے. بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے، بندہ کیا نکلتا ہے؟ 2 نمبر. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چمار ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ ان کو اسی میں الجھنے دو. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں، کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا؟ پاک دامن. تو ان کی رغبت اس میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی؟ خبیث لوگوں میں. جیسے روح ویسے فرشتے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ خبیث ان کو بھی نظر جھکانے والے شریف شرفا چاہیے نہیں، ماڈرن چاہیے ماڈرن. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون نے کہا میرا میاں لڑکیوں سے اتنے منہ کالے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے یوں کرتا ہے، میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے کوئی ایسے تو نہیں، میں نے کہا یعنی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں، لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا، میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا، ٹوپی والے داڑھی والے نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں. ویسے تو ٹوپی داڑھی والے پہ بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں آج کل. خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو. بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ معاملات کرو، آدمی کہتا ہے ابے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار. لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، علماء سے تعلق ہے اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا. ہمیں ماڈرن چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ماڈرن. رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس نے پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کیپ پہنا ہوا ہو، کالا چشمہ، اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا اس نے. ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی، بلا وجہ نہیں لگایا جاتا. تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے آئے. اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن، بہترین رشتہ ہے یہ، کیونکہ بہت براڈ مائنڈیڈ، چونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا. میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے. اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا، یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں. میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات. کہتے کہانیاں سناتا رہتا بیٹھ کے. کہانیاں نہیں، واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، چل رہے ہیں.